نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، ہم نے جو اسلامک معاشی اور معاشرتی نظام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج اس کی 12ویں قسط ہے۔ 11ویں قسط میں نے بتایا تھا انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہات کیا تھیں، اور وہ سارے سسٹم کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم یہاں پر آ کے کام کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کیا، قرآن کریم جو آسمانی کتابیں تھیں ان کا خاتمہ کیا، اور ایک نظام جو تھا کہ کیسے آپ نے اس دنیا کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے آپ اس زندگی کو گزارنے کے لیے پیسہ کمائیں گے۔ ایک پورا سسٹم جو تھا، ایک پورا نظام جو تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اب آپ نے اس نظام کو اس دنیا پر قائم کیا، قائم کر کے وہ جرائم جو کبھی انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ عربوں کے اس خطے سے وہ جرائم ختم ہوں گے، وہ سارے کے سارے جرائم جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس نظام میں ہوا کیا کہ کسی قسم کا نظام کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، بڑا ایک مشہور واقعہ ہے جو اکثر علماء دین جو ہیں وہ سناتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے کہ جب ایک قریش کی عورت جو ہے، قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے کیس میں آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، اور آپ کو کہا گیا کہ یہ اس کا تعلق قریش خاندان سے ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کر دی جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ یہ تو قریش کی ایک عورت ہے، ایک قبیلے کی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کچھ کرتی تو اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملتی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ جو ہے، یہ جو اللہ کا نظام ہے جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب اس میں ساری صورتحالیں جو ہیں وہ بتا دیں کہ آپ امن کو کیسے برقرار رکھیں گے، جو لوگ زمین پر فساد کریں گے ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دو، پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں سولی پہ چڑھا دو، یعنی پھانسی پہ لٹکا دو اگر وہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ امن و امان کو جو ہے وہ خراب کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی کلیئر کٹ سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اسی طرح زنا کے بارے میں سزا ہے، اسی طرح چور کے بارے میں سزا ہے۔ لیکن میں چور کے بارے میں سزا کے جو متعلق تفصیلات پڑھی، تشریح پڑھی، پھر جا کے سمجھ آئی کہ جب ریاست جو ہے وہ اس کی کمی بیشی کی وجہ سے اگر کوئی انسان چوری کرنے پر مجبور ہے تو پھر وہ جو اس ایریے کا حاکم ہے اس کو سزا دی جائے۔ دیکھیں نا، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ چوری والے کے ہاتھ کاٹ دیں، وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مردار حرام ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ مردار بھی کھا سکتے ہو۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا وقت بھی آ جائے تو آپ مردار بھی جو ہے اس کو کھا سکتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو شرطیں ہیں ان کو اگر انسان تھوڑا دیکھتا ہے اچھے طریقے سے،
پھر جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا نظام کس طرح ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی گئیں، سارا ایک نظام جو ہے پورے کا پورا وہ اس کے اندر قرآن پاک میں وضع کر دیا گیا. جیسے قرآن پاک میں یہ کہا کہ مردار حرام ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو تو آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں. اسی طرح جب چوری کی تشریحوں کو میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت ایسا کوئی فعل کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اس میں ریاست نے کیا کمی کی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ریاست نے کیا رول ادا کیا کہ وہ بندہ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا. تو پھر وہ ریاست کا جو اس ایریے کا سربراہ ہے سزا اسے ملنا ضروری ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ کہہ دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیں تو بس وہ کوئی بھی چوری کرے گا تو اس کو ریزن پوچھے بغیر، اس کی وجہ پوچھے بغیر کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا دین اسلام نے اس چیز کی کوئی اجازت دی ہے. تحقیقات ہونا ضروری ہے. کوئی بھی معاملات ہیں امن و اما کے بھی ہوں، دیکھیں نا اس میں جھوٹ بولنے کے والے کے لیے 80 درے سزا ہے، 80 کوڑوں کی سزا ہے. قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے کے، جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. تو جب یہ سزائیں اسلام کے مطابق دی جائیں گی تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جھوٹی FIR درج کروائے یا کوئی ایسا افسر کہ وہ جھوٹی FIR درج کرے. تو دین اسلام نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑے واضح کر دی. کیوں بار بار اللہ نے کہا گواہی مت چھپاؤ؟ گواہی چھپاؤ گے تو تمہارا دل گناہگار ہو جائے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، کیونکہ اس پر عدالتوں کے فیصلوں کا انحصار ہوتا ہے. کہیں کوئی دیکھتا ہے، اب آج کل لوگ جو ہے وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ لوگ دینا چاہتے ہیں گواہی، لیکن آخر کیوں گواہی نہیں دیتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن حکومت کے طرف سے نہیں ملتی. اب جو بندہ غلطی سے کوئی مصیبت دیکھ لے اور پولیس کو فون کر دے تو وہاں تو جو ہوگا وہ جس بندے نے فون کیا ہوگا نا اس کی شامت آ جائے گی. تو یہ جو سارا طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. بات وہی ہے کہ انسان کو جو عظمت دی گئی وہ اس وجہ سے دی گئی کہ انسان اس دنیا میں ایک انصاف کا جو نظام ہے اس کو قائم کرے گا، رزق کو کمانے کا نظام قائم کرے گا. یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتائے ہیں، سود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کو ختم کرو، سورہ بقرہ میں ہے، سود کو ختم کرو، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کو بڑھاؤ. تو یہ جو چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بتائیں؟ اس لیے کہ امن قائم رہ سکے، انصاف جو ہے وہ دنیا پر کیا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یا رب العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل فروٹ سے رزق عطا فرما. تو کہنے کا مقصد ہے کہ امن کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی تھی. جہاں پہ امن نہیں ہوگا، اور کہاں پہ امن نہیں ہوگا؟ جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، جہاں پہ قانون کی جو روب ہے، قانون کا جو اختیار ہے، قانون کا جو روب و دبدبہ ہے، جہاں پر وہ نہیں ہوگا وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. جب تک لوگوں کو ان کے مطابق، ان کے جرموں کے مطابق سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک کوئی بھی امن قائم نہیں ہوگا. اور پھر جب امن قائم نہیں ہوگا تو اس میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. ایک عام آدمی سے لے کر ملک کا جو سربراہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ظلم اور زیادتیاں ڈے اینڈ نائٹ ہو رہی ہیں. ان کو روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے اسلامی معاشی
اور معاشرتی نظام، جس میں اسلامی نظام کے مطابق جو قوانین ہیں ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح ملک کو چلانا ہے، کس طرح اکانومی کو صحیح کرنا ہے، یہ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے یہ وہ سارے راستے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جو قسط ہے اس میں میں جو دینی مدارس ہیں اور جو تعلیم ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام کے اندر جو یہ سارے پروگرام ہیں اس کے بارے میں اگلی جو قسط ہے، اگلی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک، ہماری قوم اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔